اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سید غلام علی نقوی تمام امت مسلمہ کی خدمت میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی اور ان کے چند فضائل بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آپ نے اپنے 12 جانشینوں کا جن کا نام اپنی زندگی میں بیان فرمایا تھا، جو روایات کے ذریعے سے ثابت ہے، اور صرف یہ اہل تشیع کی کتاب نہیں بلکہ اہل سنت حضرات کی کتابوں میں بھی یہ ثابت ہے کہ جو انہوں نے اعلانات کیے تھے، جو نام بتائے تھے، اسماء بتائے تھے، ان میں سے ایک نام امام علی رضا علیہ السلام کا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام سن 153 ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ نجمہ خاتون، اور دوسرا نام ام البنین ہوتا ہے۔ امام کی ذات، امام کا نام ویسے تو علی ہے۔ 12 اماموں کے اندر پہلے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی مرتضیٰ آپ کا نام تھا۔ دوسرے علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا نام اسم گرامی علی تھا، اور تیسرے آپ کا نام علی ہے۔ لیکن آپ کے القاب کے اندر سے جو بہت ہی زیادہ مشہور و معروف لقب ہے، اس لقب کو رضا کہا جاتا ہے۔ رضا مطلب جس سے خدا راضی ہو جائے، جس سے بندے بھی راضی ہو جائیں، جس سے دنیا والے بھی راضی ہوں اور آخرت والے بھی راضی ہوں۔ آپ کا ایک لقب جو مشہور ہے وہ ضامن بھی ہے، ضامن آہو کے نام سے آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کا ایک لقب ضامن بھی ہے۔ امام کی ولادت بسعادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے امام کے یعنی امام جب اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تھے، تو والدہ کا بیان یہ ہے کہ اکثر میں اپنے شکم سے تلاوت کی آواز سنا کرتی تھی، تسبیح کی آواز سنا کرتی تھی۔ اور جب میں نے امام سے ذکر کیا تو امام نے فرمایا کہ اے نجمہ خاتون، مبارک ہو، تمہاری شکم کے اندر جو موجود ہے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، جس کی آوازوں کا احساس تمہیں ہوتا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام کی ذات مقدس دنیا میں آنے کے بعد یہ عالمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی بارگاہ سے، خدا کے ہاں سے علم لے کر آئے۔ امام کی ذات آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک بے حد پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، مگر اسلام والی خودداری، اسلام والا جو معیار پایا جاتا ہے، اسلام والا جو شعار پایا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف ایران کے اندر۔ ایران خود کفیل ہے، اپنے اخراجات اپنی خودداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا روزہ آپ جا کر دیکھیں، ایران کے اندر موجود ہے۔ امام کا روزہ مقدس اتنا عالی شان بنا ہوا ہے کہ آپ جہاں جائیں، آپ جانے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ نے زیارات اگر آپ کرتے ہیں، اگر آپ زیارات کر رہے ہیں تو آپ جا کر دیکھیں گے، آپ 14 معصومین کی زیارتیں کر کے آئیں، تمام معصومین کے روزے ایک طرف اور 8ویں امام کا روزہ ایک طرف۔ امام کی جو یعنی گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ امام کے اخراجات سے چل رہی ہے۔ کرونا وائرس کا دور چل رہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے دیکھا تھا، میڈیا میں بھی دیکھا تھا کہ جن لوگوں کو کرونا ہو گیا تھا ان کا فری علاج امام کے اپنے خاص پیسے سے ہوا، جن کو باقاعدہ کارڈز دیے گئے تھے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا جو قرضہ ہے وہ امام ادا کر چکے ہیں۔ ایسی خدمات پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی۔
امام کے روزے میں جائیے تو جو زائرین جاتے ہیں باقاعدہ ایک دن امام کے ہاں مہمان رہا کرتے ہیں، اور ان کا جو ہوٹل ہے جہاں پر زائرین جا کر کھانا کھایا کرتے ہیں، لنچ یا ڈنر کیا کرتے ہیں، اور جو سکون ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کھانے کے اندر برکت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے انسان شفایاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس ہوٹل سے باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے لاکھوں، یعنی لاکھوں کہہ رہا ہوں میں، یعنی کافی لوگ باہر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، بڑے بڑا لکھپتی کروڑ پتی آدمی صرف کہتا ہے بھائی ہمیں ایک لقمہ دے دے امام کے دسترخوان کا۔ اللہ اکبر! یہ برکتیں کہاں سے آئی ہیں؟ بڑی اچھی بات کسی عالم دین نے کہی تھی کہ سپر پاور ہے امریکہ، مگر ایران کا سپاہی اسے کیوں نہیں ڈرتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے شکم میں امام کا مال ہے، اور جو مال امام کھایا کرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرا کرتا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ امام کی ذات کیا ہے۔ مرکز کا علم آپ جا کے دیکھیں پوری دنیا کے اندر، حالانکہ نجف بھی موجود ہے، مگر اس وقت سیاسی طور پر اگر مرکز ہے، اگر کوئی عالم دین پوری دنیا کی اسلامی سیاسی حکومت کو چلا رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے اشارے پر آیت اللہ خامنائی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہتے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے ہم کو؟ ہم رسول کے لباس پہننے والے لوگ ہیں، ہم وہ لقمہ ہیں جو صرف اور صرف حلال طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ جن کے شکم کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہوں وہ ہم کو کھا نہیں سکتے۔ یہ خودداری، یہ تمام چیزیں کہاں سے پائی جاتی ہیں؟ یہ ایران کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو سپر پاور کہتا ہے کہ مجھے اگر ڈر لگتا ہے تو قم کی ان گلیوں سے لگتا ہے، قم کی اس مسجدوں سے لگتا ہے، قم کے اس روزے سے لگتا ہے کہ جہاں پر لباس رسول پہن کر، کالے کالے عمامے پہن کر یہ لوگ جو کتابوں کو ہاتھوں میں لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے کیونکہ میرے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ان کو ختم کر سکے۔ یہ قم کی طاقت ہے۔ ابھی ایک ہفتے پہلی جب یہ مہینہ شروع ہوا تو پہلی تاریخ کو ہی جناب فاطمہ معصومہ قم کی ولادت باصادت تھی۔ یہ جو پورے 10 دن کہے جاتے ہیں یہ برکتوں کے دن کہے جاتے ہیں۔ پہلی تاریخ کو بہن کی ولادت ہے، 11 تاریخ کو بھائی کی ولادت ہے، اور یہ 10 دن کیا ایک ایران میں آپ دیکھیں، ایران کے اندر باقاعدہ طریقے سے ابھی جشن منائے گئے ہیں۔ جشن منانے کا مطلب کرونا وائرس کا دور چل رہا ہے، اس شان نشان نہیں بنائے جا سکے جیسے بنائے جاتے ہیں، مگر پہلی تاریخ کو یوم بنت یعنی بیٹی کا دن، یوم دختر جسے فارسی میں کہتے ہیں، یوم دختر منایا گیا۔ یوم دختر کا مطلب ہے کہ بیٹی کا دن، بیٹیوں کو گفٹس دیے گئے اور بتایا گیا کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے۔ فاطمہ معصومہ قم نے یہ بات ثابت کر کے دی، دیکھو ایک بہن کیسی ہوتی ہے، ایک بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ تاریخ کے اندر 3 بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک جناب موسیٰ کی بہن کہ جب دریائے نیل کے اندر ان کی والدہ نے صندوق کے اندر رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا تو بہن نے گھر چھوڑ دیا تھا اور صندوق کے ساتھ ساتھ قصر فرعون تک پہنچی تھی۔ دوسری بہن کون ہے؟ دوسری بہن ہے جناب فاطمہ معصومہ قم، کہ جنہوں نے شادی نہیں کی اپنے بھائی کی محبت میں، اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کہاں سے؟ عرب سے فارس آئی، یعنی ایران آ گئی۔ تیسری کون ہے؟ تیسری کربلا کی وہ شہزادی جن کا نام جناب زینب کبریٰ ہے۔ ایسی ذات کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ اشرہ جو ہے وہ دونوں بہن بھائی سے متعلق ہے، اور جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں بھی علم کی کوئی کمی نہیں نظر آتی ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ باقاعدہ 7ویں امام سے جب ملاقات کے لیے آئے ہیں اور کچھ سوالات لے کر آئے تھے، امام گھر پر تشریف نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ سوالات لے کر آئے تھے، ہم چاہتے تھے کہ امام سے معلوم کریں۔ تو گھر کے کنیز نے کہا کہ آپ چاہیں تو ان کی بیٹی موجود ہے، میں ان سے یہ مسئلے پوچھ لیتی ہوں۔ تو مسئلے پوچھے گئے تو شہزادی نے جب جواب دیے تو جواب دینے کے بعد یہ کہا کہ واللہ اگر میرے والد جواب دیتے تو ان سوالوں کے جوابات یہی ہوتے، اور لکھت میں دیے۔ اور اس کے بعد جب یہ سوالات کے جوابات دینے کے بعد جب یہ تمام لوگ چل دیے اور راستے میں پھر امام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ حضور ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مگر آپ کی زیارت نہیں ہو سکی، ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے، ہمارے جوابات یہ ہم لینا چاہتے تھے مگر آپ
گھر پر آپ تشریف نہیں رکھتے تھے. آپ کی بیٹی نے سوالات کے جوابات لکھے, آپ ذرا اس کو چیک کر لیجیے, دیکھ لیجیے. تو امام نے ان جوابات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا واللہ اگر میں جواب دیتا تو بالکل یہی جوابات دیتا جو میری بیٹی نے دی. اب سوچئے, یعنی بہن کا کریکٹر یہ ہے, وہیں بھائی کا کریکٹر کیا ہے. ایران کے اندر جب امام آئے ہیں, امام تشریف لائے ہیں, تو امام نے علم کے خزانے, علم کے دریا بہا دیے. چاہے وہ ہارون کا دور ہو یا مامون کا دور ہو, دونوں دور کے اندر امام کی مخالفت ہوئی ہے. مامون نے تو ظاہر طور پر ولی عہد بنایا اس لیے تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ صاحب میں جو ہوں شیعوں کے امام سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور یہی ڈرامہ اس نے تب بھی کیا جب امام کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے گربان چاک کر لیا, رونے لگا, گڑ گڑانے لگا, کہنے لگا کہ صاحب مجھے بہت افسوس ہے. وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, وہ شیعوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے کہ صاحب میں تمہارے امام سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ دکھاوا تھا, لیکن حقیقت یہ نہیں تھی, حقیقت کچھ اور تھی. لیکن امام نے جو اپنی خدمات پیش کی ہیں, امام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ الگ ہے. امام نے ایران کو ایران بنا دیا. امام کی موجودگی دیکھیں آپ, مشہد کے اندر آپ جائیں, باقاعدہ طریقے سے آپ کو ملے گا. امام کی ذریعے آج امام کا روزہ علی شان, دنیا میں ایسا روزہ کسی نے نہیں بنا ہوا جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. میں تحقیق کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ 8ویں صدی سے پہلے امام کی ذری کا وہاں پر کوئی پتہ نہیں تھا. لیکن 8ویں صدی کے بعد, یعنی 8ویں صدی سے پہلے جو ایک صندوق سا تھا جو امام کی قبر کے اوپر بنا ہوا تھا, مگر 8ویں صدی کے بعد یہ زری کا سلسلہ کب سے شروع ہوا یہ نہیں ملتا. لیکن ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں اس بات کا ذکر کیا ہے 8ویں صدی سے پہلے صرف صندوق پایا جاتا تھا, زری نہیں پائی جاتی تھی. پہلے نہیں پائی جاتی, اس کے بعد کے حالات جو بنتے رہے اب آپ کے سامنے ہیں. لیکن امام کا جو ایک روب اور دبدبا رہا, چاہے وہ ہارون کا زمانہ ہو چاہے مامون کا زمانہ ہو. بہت سارے واقعات ہیں جو آپ کے سب کے سنے ہوئے ہیں. قالین کے جو شعر بنا ہوا ہے اس کا ایک مجسم ہو جانا, اس کا زندہ ہو جانا, اس کا جو ہے جوابات دینا, بہت سارے علمی مناظرے امام کے ہوئے. لیکن امام جب بھی کوئی معجزہ جیسے ہم اور آپ لوگ معجزہ کہتے ہیں, وہ امام اپنے آپ کو جتانے کے لیے نہیں ہے. امام کا ایک قول بڑا مشہور, امام فرماتے ہیں ہم اپنے علم کا اظہار اپنے علم کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو پہچانوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ امام کے اقوال ہے. اور امام کے اخلاق کیا تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام, اگر کوئی انسان آ کر امام کی خدمت میں, دابل جو بہت بڑے شاعر تھے, جب امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے کچھ شعر کہے ہیں, تو امام نے خوش ہو کر ان کو انعام عطا فرمائے. اور ایسا شاعر, ایسا تعریف کرنے والا, ایسے قصیدے کرنے والا. اور پھر جب امام کی شان میں دابل نے بہت سارے اشعار سنائے تو ان اشعار کے درمیان یعنی آخر میں امام نے 2 مصروں کا اضافہ کیا جس میں یہ کہا کہ ارض طوس کے اندر مجھے دفن کیا جائے گا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام نے جو ہے کسی سے کہا کہ جاؤ, جانے کے بعد فلاں جگہ کی قبر کی فلاں کی قبر کی مٹی لے کر آؤ, ہارون رشید کی قبر کی مٹی لے کر آؤ. جب وہ مٹی آئی ہے اور آنے کے بعد اس کو سونگا, اور سونگنے کے بعد اس کو زمین پر ڈال کر ہی کہا کہ یہی وہ زمین ہوگی جہاں پر مجھے دفن کیا جائے گا. آج یہ مشہور بات ہے, سب جانتے ہیں. دیکھیے مشہد صرف اور صرف شیعوں کے لیے نہیں بلکہ اہل سنت کے لیے بھی قابل احترام محترم زمین ہے. آج اہل سنت بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ خلیفہ وقت ہارون رشید کی قبر بھی ہے وہاں پر. ابھی کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ مشہد کے اوپر حملہ کیا جائے گا, تو کسی نے بڑا اچھا بیان دیا تھا کہ یہاں مشہد کے اوپر اگر حملہ کیا جائے گا تو صرف اور صرف حملہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ صرف اور صرف شیعہ حضرات کو ہی ٹھیس پہنچے گی, یہ اہل سنت کو بھی پہنچے گی, کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. امام نے یہ تمام چیزیں, یہ تمام قربانیاں, علم, اخلاقیات, اخلاق کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج آپ کے زمانے میں, آج 2020 کے اندر آپ جی رہے ہیں, آپ کے گھر کے اندر میڈ بھی آتی ہے, آپ کے ہاں ورکر بھی ہوتے ہیں,
کبھی آپ اپنے ورکر کے ساتھ میٹ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، لیکن امام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے دسترخوان پہ تو اپنے غلام اور کنیزوں کو بلا لیا کرتے تھے، غلاموں کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے اور باقاعدہ کنیزوں کو احترام کے ساتھ دسترخوان بچھوا کر کھانا کھلوایا کرتے تھے۔ کہاں ہے ایسا احترام؟ کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ صاحب دربار کے اندر جب انتظام کیا گیا اور آپ کو ولی عہد بنا دیا گیا اور اس کا جشن جو ہے دربار کے اندر منایا گیا، تو بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے پیسے والے لوگ، بڑے بڑے دولت مند لوگوں کو بلایا گیا اور ان کا اہتمام یہ کیا گیا، جب ایک دولت مند بیٹھتا تھا کرسی کے اوپر تو اس کے برابر میں ایک کالے غلام کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اس کی خدمت کے لیے۔ تو ہر پیسے والا یہ دیکھ کر فخر کر رہا تھا کہ بتائیے صاحب ہر ایک انسان کے ساتھ ایک غلام ہے، سب کے سب جتنے بھی مالدار تھے سب بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جشن چونکہ منایا جا رہا تھا ولی عہدی کا، کس کا؟ امام کا، لہذا جو بادشاہ تھا وہ انتظار کر رہا تھا امام کا، اور یہ تمام کے تمام انتظار کر رہے تھے بادشاہ کے، بادشاہ کھانا شروع کرے تو ہم کھانا کھانا شروع کریں، لیکن بادشاہ اس انتظار میں تھا کہ بھائی جس کی ولی عہدی کا پروگرام ہے وہ تو آ جائے۔ جب امام تشریف لائے تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اور احترام کیا، احترام کرنے کے بعد جیسے ہی امام اس کرسی پر بیٹھے کہ جہاں پر غلام برابر میں کھڑا ہوا تھا، تو امام نے ایک مرتبہ برجستہ یہ کہا، کیا ان غلاموں نے کھانا کھا لیا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضور یہ تو بعد میں کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ امام نے کہا! امام نے کہا کیوں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے؟ کہا انسان تو ہے مگر غلام ہے۔ اب امام کا جملہ سنیے، قسم خدا کی، امام کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ بعد میں کھانا کھائیں گے تو ہم بھی انہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ مجمع، پورا دربار پریشان ہو گیا، یہ کیا کہہ دیا امام نے؟ آخر امام غلاموں کے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ بہت سارے لوگ منہ بنا کر اٹھے، بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے، امام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے سارے کے سارے کالے غلام آئے اور آنے کے بعد امام کا ہاتھ چوم کر کہا کہ واقعاً اللہ بہتر جانتا ہے کہ امامت کس کے گھر میں آنی چاہیے۔ یہ امام کا اخلاق ہی تو ہے کہ غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے۔ آپ کی ولی عہدی جب ہوئی ہے اور باقاعدہ طریقے گفٹ جو آپ کو محل دیا گیا تھا، اس محل کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور اس کے اندر کون سی ایسی چیز نہیں تھی جو اس محل کے اندر نہیں تھی، لیکن امام اس محل میں داخل ہونے سے پہلے بستی کے غریبوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جس کا جو مال جو سامان جس کے کام آ سکتا ہو وہ لے جائے۔ بستی کے لوگ آ کر لے گئے، دعائیں دیتے رہے، قصیدے پڑھتے رہے امام کی، اور ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے اے علی ہم نے تم کو یہ گفٹ کیا تھا اور اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم لٹا دو، کیا اتنی دولت تم نے پہلے کبھی دیکھی ہے؟ امام نے کہا میں نے جو دولت دیکھی ہے وہ تجھے نصیب بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دیکھو اب یہ امام کا جملہ ہے، دیکھیں ہمارے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ امام فرماتے ہیں محل سامان سے نہیں بنتا، محل انسانوں سے بنتا ہے۔ یہ جملہ صرف امام تک محدود نہیں ہے بلکہ آج ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے گھر اینٹ پتھر سے نہیں بنتے اگر اس کے اندر اخلاق نہ پایا جاتا ہو، محبت نہ پائی جاتی ہو، اتحاد نہ پایا جاتا ہو۔ اللہ کتنا بڑا درس کیا ہے امام صرف انسانوں کے مددگار نہیں، انسانوں سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ امام جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شکاری ہے، اس نے ایک ہرن کو پکڑا ہوا ہے، تو امام سے جب وہ امام وہاں سے گزرے تو ہرن نے کہا کہ یا مولا مجھے اتنی مہلت دلوا دیجیے کہ میں اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلائی ہوں، میں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ ایک مرتبہ شکاری سے امام نے کہا کہ بھائی تم اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے آنا چاہتے، تو وہ مسکرا کر کہتا ہے کیا آپ کو بھی جانوروں پر یقین ہے؟ اللہ اکبر، امام نے کیا جملہ کہا ہے! امام نے کہا کہ اگر اس کے دل میں محبت ہے تو جانور ضرور ہے مگر وفادار ہے۔ اللہ
اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، صرف مجھ سے محبت کرنا کافی نہیں ہے. اگر وفاداری تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اس ہرن سے زیادہ بدتر ہو، ورنہ تو ہرن بہتر ہے اگر اس کے اندر وفاداری پائی جاتی ہے. وفاداری کیا؟ وفاداری کیسے ثابت کی؟ ہرن نے جو وقت دیا تھا اس وقت تک. اب شکاری کہتا ہے یہ تو چلی جائے گی، مگر ضمانت کیا ہوگی؟ امام نے کہا میں ضمانت میں بیٹھتا ہوں، جب تک ہرن نہیں آئے گی میں نہیں جاؤں گا. ہرن کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی. شکاری نے کہا کہ آپ نے بھی کس جانور پر یقین کر لیا. امام نے کہا میں نے جانور پر یقین نہیں کیا ہے، بلکہ اس پر یقین کیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کا پیغام ہے امام کا. امام بتا رہے ہیں دیکھو ہماری محبت ایسے ہی نہیں ہے. ہماری محبت صرف جملہ یا زبان سے نکال دینا نہیں ہے. ہماری محبت کے اندر اثر پایا جاتا ہے، اور اثر سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ایماندار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، وعدہ نبھانے والا ہوا کرتا ہے. اور دیکھا کہ وہ ہرن دوڑی چلی آ رہی. ہرن سے پوچھا کہ تمہیں تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو اس نے بیان کیا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں پر جو ہے امام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہو رہی تھی. وہاں میں مصائب سننے بیٹھ گئی اور میں جو ہوں وہاں پر اس میں شریک ہوئی. بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ امام نے یہ تمام واقعہ کہ کیوں تاخیر ہوئی جب شکاری کو سنایا تو شکاری رونے لگا، اور رونے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے اس ہرن کو آزاد کر دیا، لیکن میری ایک التجا ہے کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے، اس لیے کیونکہ یہ تو آزاد ہو گئی ہے مگر میں آپ کے عشق میں قید ہو چکا ہوں جو زندگی بھر آزادی نہیں چاہتا. یعنی امام کا یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے. یہ تمام زندگی امام نے دنیا کو ایک پیغام پہنچایا ہے کہ امام آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں باقاعدہ طریقے سے اہل سنت حضرات کے اندر بھی اور اہل تشیع حضرات کے اندر بھی یہ رسم جاری ہے آج بھی کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو باقاعدہ امام ضامن باندھا جاتا ہے. امام ضامن کیا ہے؟ یہ آج کے زمانے میں امام ضامن ہم صرف چند سکے یا پیسہ یا کچھ جو بھی مثلا ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو امام ضامن بنا کر پہنا دیا کرتے ہیں. لیکن یہ امام ضامن کب سے؟ یہ آج کے زمانے سے نہیں ہے. سکے کب سے چلیں؟ ایک زمانہ وہ تھا امام کے دور کے اندر باقاعدہ طریقے سے دشمن یہ چاہتا تھا کہ جو رسول کے نام کے سکے چل رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے اور ایک ایسا سکہ بنایا جائے جس کے اوپر رسول کو نعوذ باللہ خاکم بدہن ان کی برائی اور ان کے اوپر جو ہے مثلا ایسے الفاظ لکھے جائیں جو امام رسول کی توہین کرے. اس زمانے کے اندر بادشاہ وقت کو امام نے ایک صلاح دی تھی کہ تم ایک ایسا سکہ بناؤ کہ جس کی طرف ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور دوسری طرف باقاعدہ طریقے سے یعنی رسول کی شہادت ہو. اور چند سکے ایسے بنائے گئے تھے جس کے اندر امام کا نام بھی محبت کے اندر کندہ ہوا تھا. کچھ روایتیں کہتی ہیں، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ ایک طرف کلمہ لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف رسول کی شہادت کا ذکر کیا گیا تھا. اور وہ سکہ ایسا تھا کہ جب حکومت کے کسی ایسے موڑ پر کوئی امام کا چاہنے والا پھنس جایا کرتا تھا تو وہ سکہ نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھتا تھا اور وہ دکھا کر یہ کہتا تھا کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، تو وہ ضمانت ہوا کرتی تھی. اسی کی سنت چلتے چلتے آج تک بھی آج دیکھیں باقاعدہ طریقے سے امام ضامن باندھا جاتا ہے. اور امام ضامن ایسے نہیں ہے. جب انسان گھر سے نکلتا ہے جس کے بازو پر امام ضامن بن جاتا ہے اسے ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی طاقت نے ہم کو سنبھال لیا ہے، اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ کچھ ہونے والا ہے. یہ ضمانت ہے. آج بھی ہمارا رسم ہے کہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو امام ضامن باندھا جاتا ہے. ایران کے اندر یہ رسم آج بھی ہے. جب بھی کوئی فوجی جنگ کے لیے جاتا ہے تو امام ضامن باندھا جاتا ہے. جب بھی کوئی فوجی، آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ویڈیو ایسی آ رہی ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ایران کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے بازوؤں پر امام ضامن بندھے ہوئے آپ دیکھیں. یہ امام سے امام سے محبت کا تقاضا ہے نا. بھائی انسان اپنے امام سے کتنی محبت کرتا ہے یہ دیکھیں. آپ کے امام سے کیسا رشتہ ہے، آپ کتنے قریب ہیں امام سے، کتنی لو لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں امام کی زیارت آپ روز پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی ان 10 دنوں کے اندر ہم کیا کریں. 1 تاریخ کو امام کی بہن کی ولادت باسعادت ہے، 11 کو امام کی ولادت باسعادت ہے. اس ہفتے کو ہفتہ برکت کہا جاتا ہے. اس میں برکت ہم کیسے حاصل کریں؟ تو میں اپنے سننے والوں سے آپ کے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں ہم کثرت کے ساتھ امام کی زیارت پڑھیں، کثرت کے ساتھ شہزادے معصوم قم کی زیارت پڑھیں.
اس لیے کیونکہ امام کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ جو شہزادی فاطمہ معصومہ کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اور صرف پڑھنا نہیں ہے، امام علی رضا کی زیارت تو ہم روز پڑھتے ہیں، پڑھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. تو آپ کو ایک بہت ساری چیزیں پڑھیں گی. جیسے جناب فاطمہ معصومہ کے اندر ایک جملہ پایا جاتا ہے، اشفعی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ جنت میں ہماری شفاعت کرنا. اللہ اکبر، یہ جملہ ہی اپنے اندر تفسیر لیے ہوئے. بھائی جنت کی شفاعت تو سمجھ ہی گئی ہے، مگر جنت میں بھی شفاعت، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ سمجھیں اس کو. وجہ کیا ہے؟ جنت کے اندر بھی مقامات ہوں گے. یہ مثلا ایک لوگوں کا مقام ہوگا، اس سے بہتر لوگوں کا مقام بلندی پر ہوگا، اس سے بہتر لوگوں کا مقام. تو اگر شہزادی شفاعت کریں گی تو ہمیں بلند مقام عطا فرمائے. اللہ اکبر، یہ تمام چیزیں امام نے علم کا دریا بہائے. تاریخ بیان کرتی ہے نیشا پور سے ایک بار امام کا گزر ہوا، نیشا پور سے گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے کئی ہزار محدث موجود تھے، اور انہوں نے آپ سے خواہش کی کہ آپ ایک حدیث بیان کریے. امام نے حدیث بیان کی جس کو آپ نے سنا ہے. امام نے جو حدیث بیان کی ہے وہ بیان کی تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے کے اندر آ گیا وہ فلاح پا گیا. یہ آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، مگر اس کی جو عظمت ہے وہ الگ ہے. امام نے ایسے نہیں بیان کر دیا، یہ جملہ ایسے نہیں کہہ دیا. امام نے باقاعدہ سند بیان کی کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم نے جو ہے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، امام محمد باقر نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن سے، امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا امام علی مرتضیٰ سے. امام علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے خود جب رسول فرما رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اور اپنے کانوں سے سن رہا تھا، جب وہ زبان سے فرما رہے تھے تو یہ حدیث میں نے سنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا. تاریخ بیان کرتی ہے کہ اہل سنت کے علماء، امام حنبل نے خود یہ بیان کیا کہ اگر اس سند کو جو امام نے بیان کیا، اگر اس سند کو کسی پاگل کے اوپر بھی پڑھ دیا جائے تو اس وہ پاگل کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. اے امت مسلمان، اے مسلمانوں، اے امام کے چاہنے والوں، اے رسول کے چاہنے والوں، اگر ایک پاگل کے سامنے یا اس کے اوپر یہ سند پڑھ دی جائے تو وہ انسان عقل مند ہو جاتا ہے. تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہو وہ انسان کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ اور جب انسان چاہنے والا پاگل نہیں ہو سکتا تو اب سوچئے وہ رسول کیسا ہوگا کہ جس کے اوپر لوگوں نے یہ تہمت لگا دی کہ بخار کا اثر ہو گیا ہے. تو وہ رسول کیسے بخار کے اثر سے آ سکتا ہے جس کے نام کا یہ اثر ہو کہ پاگل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ امام نے باقاعدہ سندی طور پر بیان کی ہے. پھر بیان کیا جاتا ہے اسی نیشاپور کے اندر. تاریخ بیان کرتی ہے کہ کچھ چڑیاں جو ہیں چہچانے لگیں، چلانے لگیں، تڑپنے لگیں. اور جیسے تڑپنے لگتی ہیں تو امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ چڑیاں کیوں چہچا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ شکایت کر رہی ہیں کہ میرے گھونسلے پر کوئی سانپ آ گیا ہے، میرے بچے کو کھانا چاہتا ہے. لہٰذا امام نے اپنے صاحب سے کہا جاؤ، اور صاحب گئے اور صاحب نے جا کر جو ہے اس سانپ کو وہاں سے الگ کیا. جانوروں سے اتنی محبت. امام کو نیچا دکھانے کے لیے امام کے زمانے کے اندر کتنی لوگ ہیں. خود مامون کے زمانے میں ایسا ہوا. دیکھیے مامون کے زمانے میں کیا ہوا، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ 3 بہنیں تاریخ کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک جناب زینب، ایک جناب موسیٰ کی بہن، اور ایک جناب فاطمہ معصومہ قم. امام کا ہی زمانہ ہے. ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے میں زینب ہوں. کربلا کے بعد یعنی مجھے جو ہے طول عمر عطا فرما دی گئی تھی اور مجھے جو ہے اب موقع ملا ہے، لہٰذا میں اپنا مطالبہ کرنے آئی ہوں. کیا مطالبہ کرنے آئی تھی؟ کہا چونکہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق باغ فدق ہے، لہٰذا باغ فدق مجھے دیا جائے. اب سوچئے کہاں سے باغ فدق کا سلسلہ کہاں تک کھنچ کر چلا آیا. باغ فدق تو اس زمانے میں نہیں دیا گیا. آج اگر بادشاہ دے دیتا تو کیسے دیتا؟ پریشان ہے. اس وقت چند سوالات کیے تھے، اس نے جوابات دے دیے، بالکل اسٹرانگ جواب دیے. جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو ایک مرتبہ فوراً کہا کہ بھائی اب کیا کیا جائے.
تو کسی نے مشورہ دیا کہ امام کو بلایا جائے. 8ویں امام کو بلایا گیا. امام سے پوچھا گیا کہ بڑا مسئلہ درپیش آ گیا ہے. ایک عورت ہے جو یہ کہتی ہے میرا نام زینب ہے، اور تمام سوالات اس سے کیے گئے، اور سوالات کے جوابات بڑے اسٹرانگ طریقے سے دیے. یہ کہتی ہے میرا نام زینب ہے، یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ امام نے کہا یہ بہت آسان ہے. دیکھیے اس لیے کیونکہ اگر کوئی بھی اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے خداوند تعالیٰ نے ایک انتظام کیا ہے کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی جانور اذیت نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا اس کو جانوروں کے سامنے، شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے. اگر شیر اس کو کھا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زینب نہیں ہے. اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن چونکہ اس کا دعویٰ ہے تو اس کے دعوے کو جھوٹا تو ثابت کرنا ہی ہے. لہذا جیسی یہ بات اس عورت کے سامنے ڈالی گئی اور لائی گئی یہ بات، تو فوراً اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں تو صرف اور صرف باغ فدق کے لالچ میں یہ دعویٰ کر رہی تھی. اللہ اکبر. دیکھیے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یعنی باغ فدق کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. اس کے چکر میں، اس کی وجہ سے لوگوں نے جھوٹ تک بولے ہیں. شہزادی کو باغ فدق کا لالچ نہیں تھا. باغ فدق ہونے کے باوجود بھی شہزادی کے گھر کے اندر فاقیوں کا پڑھنا اس بات کی دلیل تھی کہ خود حق مانگنے کے لیے اپنے عیش و آرام کے لیے نہیں گئی تھیں، بلکہ وہ یتیم بچے، وہ مسکین بچے، وہ بیوائیں کہ جن کا خرچہ شہزادی اٹھایا کرتی تھی، ان کے خرچوں کے اندر کمی آ رہی تھی. اس وجہ سے شہزادی اپنے حق کے لیے نہیں، ان غربا کے حق کے لیے. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ جناب زینب یعنی زینب نہیں ہے. تو کسی شرارتی نے مامون کے کان میں کہا، انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں کو جو ہے شیر نہیں کھائیں گے، جانور نہیں کھائیں گے، لہٰذا یہ ٹرک ان پر آزما کر کیوں نہ دیکھی جائے. اب بادشاہ کہتا ہے کہ اس میرا کہنا نہیں ہے، میں تو یقین کرتا ہوں، میں تو یقین جانتا ہوں، میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے منہ بند کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ ایک مرتبہ یہ کام کر کے دکھا دیجئے کہ آپ ہی چلے جائیں. امام کو فوراً کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن جب حق ہوتا ہے تو اس کے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں. امام نے کہا بالکل میں کر کے دکھاؤں گا. امام کو اس جگہ پر بھیجا گیا کہ جہاں پر بھوکے شیر تھے. اب تاریخ بیان کرتی ہے جب امام پہنچے تو امام نے اپنی قبر کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ایک رومال نکالا. اور جب جیسے ہی امام ان جگہ پر پہنچے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ جتنے شیر تھے ان تمام شیروں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور رونے لگے جب تک امام کے ہاتھ میں وہ رومال نہ ہو. پھر امام نے اپنے ایک مرتبہ وہ رومال جیب میں رکھا. جیسے جیب میں رکھا تو شیروں نے اپنی آنکھیں کھول دی. جیسے شیروں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ امام ہیں تو قدموں میں آ کر اپنا سر رکھ دیا اور امام کے قدم مبارک کو بوسہ دینے لگا. جب امام نے یہ واقعہ اور یہ مسئلہ حل کر دیا تو امام پھر واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا وجہ تھی، شیروں نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر دی؟ قسم خدا کی جب میں یہ پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. امام فرماتے ہیں یہ جو رومال میری جیب میں میرے ہاتھ میں تھا وہ میری جدہ فاطمہ زہرا کا رومال تھا، جسے دیکھ کر ان شیروں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. اللہ اکبر. اے عظمت فاطمہ آپ پر سلام، میری جان قربان. جن کو شیر سمجھ رہا ہے، جانور سمجھ رہے ہیں آپ کی عظمت کیا ہے. اگر کوئی انسان نہ سمجھے تو وہ جانور سے بدتر. جو بادشاہ چاہتا تھا کہ امام کو نیچا دکھائے وہ خود نیچا دکھ رہا تھا. اب سوچئے یہ تمام زندگی، یہ تمام واقعات امام نے اس لیے نہیں کہ اپنی عظمت کو بیان کریں. امام فرماتے ہیں میں اپنے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میں اسلام کی ثبوت کے لیے، اسلام کو بتانے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کی عظمت کو بتانے کے لیے کیا ہے. اور امام نے یہ تمام واقعات اور یہ تمام قربانیاں آج بھی آپ دیکھیں طب امام رضا علیہ السلام کوئی پڑھے جا کر. میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں 100% میں آپ سے یہ بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر کے اندر ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اور ہم سب طب امام رضا علیہ السلام کو پڑھ لیں ڈھنگ سے تو نہ جانے کتنی بیماریاں ختم ہو جائیں.
تفسیر امام رضا، فقہ امام رضا، یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی بہت آسانی سے. آپ ذرا اس کو پڑھ کر دیکھیں. اور یہ جو تمام چیزیں امام نے بتائی، امام نے کہا کہ یہ میری اپنی نہیں ہے، میں نے سب اپنے جد سے لی ہے. اور وہ سلسلہ جو ہے رسول تک پہنچتا ہے، حضور تک پہنچتا ہے. اور سوچئے پھر اس کے بعد دشمن نے کیا کیا. دشمن نے یہ کیا، اب بڑی ہنسنے والی بات ہے، سن کے بھی مطلب ہنسی آتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام نے زیادہ انگور کھا لیے تھے، اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. عجیب بات ہے، انگور کھانے سے کسی کا انتقال ہوتا ہے؟ کسی کی شہادت ہوتی ہے؟ نہیں. بلکہ اہل سنت حضرات بھی اور اہل تشیع حضرات بھی اپنی کتابوں میں اس بات پر سند کے طور پر لکھتے ہیں کہ امام کو ان انگوروں میں زہر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے امام کی شہادت ہوئی. اور پھر امام کو جس زمین پر دفن کیا گیا اس کو ارض طوس کہا جاتا ہے. اور اس کا اس دور کے اندر سب سے مشہور نام مشہد ہے. اور مشہد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ امام کی شہادت وہاں پر ہوئی تھی، جس جگہ پر شہادت ہوتی ہے اس کو مشہد کہا جاتا ہے. لہٰذا آج بھی پوری دنیا کے اندر لفظ مشہد، مقام مشہد، شہر مشہد مشہور ہے، جہاں آ کر لوگوں کو اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں. 24 گھنٹے آپ جا کر جب زیارت کریں، لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو. مسلمان جو بھی ہے وہ امام کو جا کر سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے اور آپ کی کنٹری نے، آپ کے اس ملک نے اسلام کا نام ایسا بلند کیا ہوا ہے جو کسی اور ملک نے نہیں کیا ہے. ہم آخر میں دعا کریں گے پروردگار عالم ایران کو اسی طریقے سے آباد رکھے، وہاں کے علماء کو آباد رکھے، آیت اللہ خامنئی کو آباد رکھے، اور جتنے بھی آیت اللہ اعظام وہاں پر خدمت کر رہے ہیں امام کے سائے میں، ان کو ترقی عطا فرمائے. اور جو لوگ ان کو اسلام کو، ایران کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، اس کی خودداری کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ان کو ان کے ارادوں کے ساتھ ختم کر دے اور تمام چاہنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں آخر میں دعا کروں گا اس مبارک موقع پر امام کی ولادت پر، اے پروردگار عالم، جب کسی بادشاہ کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے تو وہاں پر خیرات بانٹی جاتی ہے. ہم بھیک مانگنے کے لیے اہل بیت کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے، جھولی پھیلا کر فقیر حقیر ذلیل بندے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. نہ دولت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ہمیں نام چاہیے. مولا ہمیں چاہیے تو وہ سکون چاہیے جو آپ کی محبت کا ہمارے دل میں ہو، اللہ کی عبادت کا ہمارے دل میں ہو. خداوند عالم تمام مسلمانوں کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ولادت کی عیدی ہمیں ایسی ملے کہ اس دنیا سے کرونا وائرس ختم ہو جائے، اور تمام جتنے بھی مومن مومنات، مسلمان یا مسلمات اگر مبتلا ہو چکے ہیں مرض کے اندر، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے علماء اکرام خصوصاً آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی کو طول عمر شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہماری ماں بہنوں کی عزت پروردگار عالم محفوظ فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رہے. بار امام کو متعجل فرما. ہم کو ان کے عوام میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع